ہمارے گھر میں پروگریسو رائٹرز موومنٹ کا اس زمانے کا جو بہت ایکٹیو تھی، سارا لٹریچر آتا تھا، تو میں نے اسکول کے زمانے میں وہ سارا لٹریچر پڑھ لیا تھا۔ کتابیں سستی تھیں، 2-2.5 روپے کی کتاب آ جاتی تھی۔ اب افسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ پبلشنگ ہاؤس جائیں، کسی کتابوں کی دکان میں جائیں تو وہاں اکثر بیکریاں کھلی ہوئی ہیں، کیک پیسٹریاں بک رہی ہیں۔ جی کھانے پینے پہ زیادہ توجہ ہو گئی ہے، کتابیں پڑھنے پہ لوگ کم ہو گئے۔ ساہیوال کی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے تو وہ ساہیوال میں جو ارجنگ پبلشر تھا، جی میرے بڑے بھائی، سب سے بڑے بھائی مرحوم اظہر حسن، وہ اور میری بڑی بہن میمونہ کلثوم، جو بہت اچھی انشا پرداز تھی اردو کی، گورنمنٹ کالج لاہور سے انہوں نے 55 میں گریجویشن کی تھی، اور راوی جو گورنمنٹ کالج کا میگزین ہے اس کی باقاعدہ کنٹریبیوٹر تھی۔ تو ان سے بہت دوستی تھی منیر نیازی کی۔ تو ہمارے گھر میں پروگریسو رائٹرز موومنٹ کا اس زمانے کا جو بہت ایکٹیو تھی، سارا لٹریچر آتا تھا، تو میں نے اسکول کے زمانے میں وہ سارا لٹریچر پڑھ لیا تھا۔ کتابیں سستی تھیں، 2-2.5 روپے کی کتاب آ جاتی تھی۔ ابھی میں نے سوشل میڈیا پہ 3-4 روز ہوئے کسی کو بتایا تھا، کرشن چندر کا ذکر ہو رہا تھا، ان کی برسی تھی، تو میں نے بتایا تھا کہ کرشن چندر کی پاکستان میں 50 سے زائد کتابیں اویلیبل تھیں کسی زمانے میں۔ اب افسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ پبلشنگ ہاؤس جائیں، کسی کتابوں کی دکان میں جائیں تو وہاں اکثر بیکریاں کھلی ہوئی ہیں، کیک پیسٹریاں بک رہی ہیں۔ جی تو کھانے پینے پہ زیادہ توجہ ہو گئی ہے، کتابیں پڑھنے پہ لوگ کم ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی جو سن پیدائش ہے وہ کیا ہے؟ میرا 1939۔ 39 تو انڈیا میں، بھارت میں اس وقت پیدا ہوئی؟ جی، میں جو آج کل اردو سپیکنگ پنجاب الگ ہو گیا تھا، ہریانہ بن گیا تھا، میرے والدین 16 نومبر 1947 کو پانی پت سے مائیگریشن کر کے آئے تھے، کیونکہ ہمیں انڈیا کی فوج نے وہاں ہمارے گھروں سے نکال دیا تھا۔ والد کا کہنا یہ تھا جب پاکستان بنا کہ قائد اعظم کو پاکستان مبارک ہو، میں اپنے باپ دادا کی قبریں چھوڑ کے یہاں سے وہاں نہیں جانا۔ لیکن جب ہمیں فوج نے انڈیا کی گھروں سے نکال کے ایک میدان میں لے جا کے بٹھا دیا تو ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ فوج کے ٹرک میں بیٹھ کے ہم لاہور آ گئے۔ لاہور میں آ کے والد نے کوشش کی، ملازمت کی، کیونکہ کوئی ذریعہ روزگار نہیں تھا، بہت برے حالات میں آئے تھے۔ میری والدہ ایک کنستر چنوں کا جس میں گڑ بھی تھا، وہ تاکہ راستے میں اگر کھانے پڑے تو وہ کھا لے، اور میری سب سے چھوٹی بہن جو اس وقت 6-7 مہینے کی تھی، اس کو گود میں لے کے اور اس کے کپڑوں کی ایک گٹھڑی چھوٹی سی گود میں لے کے ہم اس میدان تک پہنچے تھے جہاں ہمیں بٹھا دیا گیا تھا۔ وہاں پہ پھر کچھ لوگ پیدل، کچھ بیل گاڑیوں میں، کچھ ریل گاڑیوں میں پاکستان شفٹ ہونے شروع ہوئے، تو ہم بھی فوج کے ایک ٹرک میں بیٹھ کے وہاں سے 16 نومبر 1947 کو لاہور پہنچے تھے۔ والد کی ملازمت شروع ہوئی منگومری میں، جو اب ساہیوال کہلاتا ہے، ان کو ریہیبلیٹیشن کمشنر وہاں لگایا گیا، زمینیں عارضی طور پہ لوگوں کو گزارے کے لیے الاٹ کرنے کے لیے۔
ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے 2 لاکھ آدمیوں کو ڈسٹرکٹ ساہیوال میں، جو اس وقت اس میں سے اب 4 ڈسٹرکٹ بن گئے ہیں، اس وقت بہت بڑا ڈسٹرکٹ تھا، وہاں 2 لاکھ لوگوں کو زمینیں الاٹ کی تھی۔ ایک لحاف تھا ہمارے پاس جس میں ہم 4-5 بہن بھائیوں کو، کیونکہ میرے بڑے بھائی جو تھے مرحوم وہ اس وقت تک دلی میں تھے، وہ سینٹ اسٹیفن کالج دلی میں پڑھ رہے تھے، اور بڑی بہن جو تھی میمونہ کلثوم، جنہوں نے بعد میں گریجویشن گورنمنٹ کالج لاہور سے کی، وہ علی گڑھ میں تھی فرسٹ ایئر میں۔ یہ لوگ بہت بعد میں ٹرین سے آئے تھے، کیونکہ شروع میں ٹرینز کا سفر جو تھا وہ بہت غیر محفوظ تھا، پوری ٹرینز جو ہیں وہ قتل کر دی جاتی تھی، سب سے زیادہ قتل و غارت گری ٹرینز میں ہوئی، اور راستے میں جو پانی کے جوہر تھے یا جہاں سے لوگ پانی پی سکتے تھے ان میں زہر بھی ڈال دیا گیا تھا، لوگ وہ پی کے بھی مرے۔ 50,000 عورتیں اغوا ہوئیں۔ انکنفرمڈ رپورٹس کے مطابق یونائٹڈ نیشنز کی 10 لاکھ آدمی تقریباً قتل ہوئے دونوں طرف کے، اور 1 کروڑ لوگوں نے مائیگریشن کی بطور ریفیوجیز کے۔ یہ صرف پنجاب کی بات ہے، کیونکہ جب فساد نہیں رک سکا تھا تو لیاقت نہرو میٹنگ میں دلی میں دونوں وزیر اعظم نے یہ معاہدہ طے پایا کہ جو دلی اور پنجاب کے فساد زدہ علاقے ہیں وہاں سے پاپولیشن کو ایکسچینج کر لیا جائے، اور ان کو سٹیٹس دیا گیا مہاجر کا۔ یہ جو کراچی میں اور حیدرآباد میں اردو بولنے والی پاپولیشن ہے، MQM والی، وہ ریفیوجیز نہیں ہیں، وہ امیگرینٹس ہیں، کیونکہ وہ غیر فساد زدہ علاقوں سے 1956 تک، کھوکھرا پار کی سرحد سے جو کھلی رہی 56 تک، وہاں سے اپنی مرضی سے آتے رہے ایک نئے بنے اسلامی ملک میں بہتر زندگی کی تلاش میں۔ وہ پنجاب سے جو لوگ آئے تھے انہیں تو نکالا گیا تھا، تو میں ان کو مہاجر نہیں، ان کو ریفیوجی نہیں، ان کو میں امیگرینٹ سمجھتا ہوں، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے پاکستان شفٹ ہوئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک اور یہاں MQM کا آپ نے تذکرہ کیا اور آپ نے خود ہی تفصیل سے بتا بھی دیا کہ آپ انہیں مہاجر نہیں سمجھتے۔ ایک یہ ہے کہ جیسے یہاں لاہور میں آ کے جو میرا اردو بولنے والے لوگوں سے تعلق بنا، جیسے آپ ہیں، ابصار عبدالعلی مرحوم تھے، ڈاکٹر مبشر حسن سے ملاقات رہی، ایک انٹرویو مجھے کرنے کا اعزاز حاصل ہے ان کی اسی ڈرائنگ روم میں جہاں پیپلز پارٹی کی بنیاد پڑی۔ جی۔ تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری اردو بولنے والے لوگ ہیں ان کی بڑی اس معاشرے کو دین ہے، جو ایک تہذیبی رکھ رکھاؤ اور کنٹریبیوشن، اور کوئی ان میں کوئی نفرت یا کوئی کسی کو کمتر بڑھتر سمجھنے کا۔ دیکھیے، میں اس پہ بہت سا لکھ بھی چکا ہوں اور کہتا بھی رہا ہوں۔ مجھے شکایت یہ ہے کراچی کی اس آبادی سے اور حیدرآباد کی کہ انہوں نے اپنے میزبان آبادی سے، مقامی آبادی سے تعاون نہیں کیا، ان کا شکریہ ادا نہیں کیا میزبانی کے لیے، بلکہ ان کو کمتر سمجھا، اور اتفاق سمجھ لیں یا سیاسی تاریخ ہے یہ ہماری کہ انہوں نے ہر پاکستان کی غیر آئینی حکومت کو سپورٹ کیا،
اور مقامی آبادی کے جو جذبات تھے اور جو سیاست تھی اس کو انہوں نے سپورٹ نہیں کیا، تعاون نہیں کیا۔ یہی حال سابق مشرقی پاکستان میں ہوا اردو بولنے والی پاپولیشن سے، کیونکہ بہار سے وہاں پہنچے تھے بہت سے لوگ، قریب تھا ایسٹ پاکستان۔ میں ایشین ہیومن رائٹس کی طرف سے گیا تھا مشرقی بنگلہ دیش میں، اور وہاں کی مائنورٹیز سے میں نے انٹرویو کیے، ان کی حالت زار دیکھنا میرا ایجنڈا تھا۔ بہت لمبا میرا ٹرپ تھا، 11-12 شہروں میں میں گیا بنگلہ دیش کے۔ میں نے ان سے یہ کہا اور میں نے یہ دیکھا کہ وہ جو آبادی ہے اردو بولنے والوں کی وہاں، وہ اس وقت بھی اپنی مقامی آبادی کے سیاسی خیالات سے اور ان کی جد و جہد سے تعاون نہیں کر رہے تھے۔ وہ اپنے آپ کو برتر سمجھتے تھے۔ کراچی، حیدرآباد میں بھی یہی ہوا، کیونکہ وہ پڑھے لکھے تھے، مقامی آبادی پڑھی لکھی نہیں تھی۔ سندھ کیونکہ جاگیرداری کے چنگل میں پھنسا ہوا تھا، اس لیے کراچی 1960 تک کیپٹل رہا، لیکن جو سندھی آبادی تھی، کراچی جب کیپٹل بنا پاکستان کا تو اس کی آبادی 3 لاکھ تھی، اب کروڑوں میں ہے اس کی آبادی۔ تو وہ سب جو لوگ کراچی میں آباد ہوئے جا کے، پنجابی جو چھوٹا بزنس اور ٹھیکے وغیرہ تھے وہ پنجابیوں نے لے لیے جا کے، بڑا بزنس بمبئی سے آ کے میمنز نے لے لیا، مزدوری تھی اور ٹرانسپورٹ تھی وہ پختون آبادی کے پاس چلی گئی۔ آج بھی کراچی پشتو سپیکنگ لوگوں کا سب سے بڑا شہر ہے، کیونکہ پشاور سے زیادہ پختون کراچی میں موجود ہیں۔ سندھی کیونکہ جاگیردار کے چنگل میں تھے تو وہ کراچی کے کیپٹل سے فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ یہی جھگڑا آج تک جاری ہے، جو MQM اور مقامی سندھیوں کے درمیان جاری ہے، سیاسی جھگڑا، کہ ان کو کچھ نہیں مل سکا، کیونکہ جب بھٹو کے زمانے میں تھوڑا سا کمزور ہوا جاگیرداری سسٹم تو انہیں موقع ملا کراچی آنے کا سندھیوں کو، تو اس وقت تک وہاں سیچوریشن ہو چکی تھی، ان کے لیے کچھ دستیاب نہیں تھا۔ تو وسائل کی جنگ ہے یہ، سیاسی سے زیادہ اکنامک اپرچونٹیز کی جنگ ہے MQM اور سندھیوں کے درمیان۔ تو یہ ساری ہماری تاریخ ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی نوجوان نسل کو تاریخ نہیں پڑھائی۔ ہم تاریخ کے نام پہ اپنی خواہشات، اپنی سوچ، اپنا مسلک، اپنا مذہب پڑھاتے ہیں، تاریخ کو تاریخ کے طور پہ نہیں لیتے۔